اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی، اور اس کے بعد یہ دو، یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، حجت بازی کی تھی ابراہیم سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی۔ نمرود، یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا، کسی کا نام نہیں تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ فرعونہ، نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے، بیبیلونیا۔ تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی، کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا، اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی۔ جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی کا اور اپنی خدائی کا، اور یہ ہے سیاسی بادشاہی، یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے، مطلب یہ کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں۔ یہی ہے اصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ کا حق ہے تحلیل و تحریم، کسی شے کو حلال کرنا، کسی کو حرام قرار دینا، اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس شخص نے بھی اپنے ذمے لے لیا، قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے۔ تو اس نے، وہ نمرود نے کہا، محاجہ کیا، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، دونوں کنڈیمڈ تھے، اور ایک کی گردن وہیں اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف، دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے، تو الاجوبۃ المسکتہ، جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھا اسے مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہدایت تو نہیں ہوئی، چپ ہو گیا۔ لیکن چپ کیا ہوا؟ اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا جائے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ اگرچہ مختلف تفاسیر میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے، یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود، جس کا نام تھا بخت نصر، نیبوکیڈنیزر، اس نے 586 قبل مسیح میں، حضرت مسیح سے 586 قبل، اس نے حملہ کیا فلسطین پر۔ دیکھیے عراق اور فلسطین کی، اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں، وہی دشمنی جو ہے 2500 سال پرانی بھی ہے۔ اس نے، وہ نمرود بابل، نیبوکیڈنیزر جس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا، 12 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کو قتل کیا، اور 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا۔ 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ، اور یروشلم اجڑا رہا ہے، کوئی نفس نہیں، کوئی متنفس نہیں تھا، کوئی انسان نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی۔ اسی وقت وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا، جہاں ربائی ان کے موجود تھے، اور وہ ربائی بھی وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی، اور تابوت سکینہ بھی ہے، اگر ان کا قول صحیح ہے۔ تو جس زمانے میں یہ اجڑی ہوئی بستی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں، تو انہوں نے کیا کہا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے؟ دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی بربادی، اتنی تباہی، کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ،
تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر انہیں اٹھایا۔ قال کم لبثت، سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں؟ حضرت عزیر جو ہیں، چونکہ جو رینائسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں، اس کے نقیب